رجب بٹ پر FIR کٹ گئی جس کا نمبر ہے 2183/25۔ وہ ملک سے جا چکا ہے، جانے کے بعد اس کا مکہ مکرمہ سے ایک بیان بھی ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ لیکن رجب بٹ کا قصہ ہے کیا؟ اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی؟ یہ سزا کا مستحق ہے یا نہیں؟ یہ اس وقت تک ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم 4 چیزوں کی تحقیق نہ کر لیں، اور وہ 4 چیزیں یہ ہے کہ نمبر 1، رجب بٹ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے اور اس ملک کا قانون کیا ہے۔ نمبر 2، سدھو موسے والا کس ملک سے تعلق رکھتا ہے اور اس ملک کا قانون کیا ہے۔ نمبر 3، رجب کا سدھو کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اور نمبر 4، رجب نے اپنی اس عطر اور پرفیوم کا نام 295 رکھا، کیوں رکھا؟ ان سب پر ہم ڈیٹیل سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کہ اس طرح کی تفصیلی ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو دین سے متعلق آپ کو ملتی رہیں گی۔ رجب بٹ میں نہیں جانتا کون تھا، کہاں رہتا تھا۔ یہ اس کا ایشو اٹھا تو میں نے اس کو دیکھا، سرچ کیا۔ میں یہاں سے اس کو جانتا ہوں کہ 2023 میں اس نے چینل بنایا اور یہ فیملی ویلاگ بناتا رہا۔ فیملی ویلاگ کے اندر معلومات کیا ملیں گی؟ بس انٹرٹینمنٹ ہے، وہ چاہے اچھی ہو، بری ہو، بیہودہ ہو، بس ان لوگوں کو فیم چاہیے ہے جس سے ان کو ویوز مل جائیں، جس سے ان کو جناب شہرت مل جائے، ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کا رہنے والا ہے اور پاکستان میں جو قانون نافذ ہے اس قانون میں ایک قانون ہے 295 کا۔ یہ 295 کس سے متعلق ہے یہ بعد میں بات کرتے ہیں، اب چلتے ہیں سدھو کی طرف۔ یہ شبدیپ سنگھ اس کا اصل نام ہے اور سدھو جٹ برادری سے اس کا تعلق ہے۔ انڈیا کے پنجاب کے ضلع مانسا کے موسا نامی گاؤں میں یہ پیدا ہوا 1993 میں۔ تو اس موسا نامی گاؤں میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو موسا والا کہا جاتا ہے، تو لوگوں نے اس کو موسے والا کہنا شروع کر دیا۔ خیر، تو یہ انڈین ہے اور انڈیا میں گلوکار ہے۔ 2017 میں اس نے کیریئر کا آغاز کیا، گانے گانا شروع کر دیے۔ تو جس طرح عام گلوکار گانے گاتے ہیں یہ بھی گاتا رہا۔ پھر 2018 میں اس کا ایک گانا ڈالر کے نام سے بہت مشہور ہوا، ہٹ ہوا، اور یہ شہرت کی بلندیوں پر جانا شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر 2021 میں اس نے سیاست میں قدم رکھا، انڈیا کی کانگریس پارٹی کو جوائن کیا۔ 14 جولائی 2021 میں اس کا ایک گانا ریلیز ہوا 295۔ اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے کہ انڈیا میں قانون ہے جس کا نام ہے 295 اور اس نے گانا گایا جس کا نام ہے 295۔ ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ انڈیا کا جو قانون 295 ہے، اس کا 295، پھر 295A، پھر 296، پھر 297، پھر 298، یہ سب مذہب سے متعلق ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مذہب کی عبادت گاہ یا مقدس مقام کو نقصان پہنچائے گا تو اس کو سزا ملے گی، بے حرمتی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ کوئی شخص کسی مذہب کے خلاف نفرت انگیز بات نہیں کر سکتا، کوئی شخص کسی مذہب کے مقدس مقام کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، اور کسی کے مذہبی اجتماع میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ اس طرح کے یہ سارے حصے ہیں۔ مقتدر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو روکنا چاہتی ہیں، ان کے منہ بند کرتی ہیں، ان کا ناطقہ بند کرتی ہیں، اور ناطقہ بند کرنے کے لیے وہ ہمیشہ قانون کا سہارا لیتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں آپ نے اس کا سارا انجام دیکھا۔ کچھ عرصہ پہلے تحریک انصاف کی حکومت تھی تو TLP پر انہوں نے وہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے کہ الامان والحفیظ۔ میں خود ان کے ظلم کا شکار ہوا، 2 مہینے ملتان سینٹرل جیل میں بلا وجہ رہ کر آیا۔ انہوں نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، دیواریں پھاند کر یہ گھروں میں آئے اور عورتوں اور خواتین کی بے حرمتی کی۔ پھر جو لوگ ایک فیس بک پر ایک پوسٹ بھی لگا دیتے ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا تھا۔ میرے اپنے سگے بھتیجے کو صرف ایک پوسٹ لگانے سے اٹھا لیا گیا۔
اور جھوٹے مقدمات کر دیے گئے۔ اب ان کی باری آ گئی۔ اب جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ وہی سلوک کروا رکھا ہے۔ نہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ٹھیک تھا اور نہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان کے ورکر بھی سارے عتاب کا شکار ہیں، ان کے قائدین بھی عتاب کا شکار ہیں، جیلوں میں سڑ رہے مر رہے ہیں۔ تو مقتدر حکومتیں یہ کرتی ہیں، قانون کی آڑ میں اپنے مخالفین کے منہ بند کرتے ہیں۔ تو یہ جو سدھو تھا اس نے 2021 میں 14 جولائی کو یہ گانا ریلیز کیا، جس کے اندر اس نے یہ آواز بلند کی کہ جو اظہار رائے پر پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ غلط ہے۔ ایک صدائے احتجاج تھی جس میں یہ تھا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں تو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، حق کی بات کرتے ہیں تو 295 کے پرچے کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہاں کی جو 295 تھی وہ مطلقاً تمام مذاہب کے متعلق، جس کے اندر مسلم کمیونٹی، جس کے اندر ہندو برادری، جس کے اندر مسیحی برادری، سکھ برادری، سارے شامل تھے۔ وہ قانون سب کے لیے ہے، چاہے کسی مذہبی جگہ کا احترام، عبادت گاہ کا احترام، وہ سب کے لیے۔ کسی مذہب کے خلاف نفرت انگیز بات کرنے پر پابندی سب کے لیے۔ کسی مذہبی اجتماع میں دخل اندازی کرنے پر پابندی سب کے لیے تھی۔ وہاں پر کسی ایک شخص یا کسی ایک نبی کی تخصیص نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے۔ تو اس سدھو نے اس 295 کے خلاف یوں بات کی کہ اگر ہم یہاں سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں تو دھر لیے جاتے ہیں۔ تو ایسا تو ہوتا ہے۔ تو اس کے اس گانے کو 295 کے گانے کو بہت پذیرائی ملی اور عالمی سطح پر اس کو دیکھا گیا کہ یہ ظلم کے خلاف ایک صدائے احتجاج ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی شائبہ، کوئی ذکر تک نہیں تھا، اور نہ ہی انڈیا میں اس بندے کے خلاف کسی نے کوئی درخواست دائر کی اور نہ ہی گورنمنٹ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا 295 کے تحت۔ انڈیا میں 20 فروری 2022 کو الیکشن ہوئے۔ بات آگے یوں بڑھی کہ اسی سدھو نے، شبدیپ سنگھ نے کانٹیسٹ کیا الیکشن کانگریس پارٹی سے، اور اپنے حلقے مانسا کے حلقے سے اس نے الیکشن لڑا۔ عام آدمی پارٹی کے مقابلے میں یہ ہار گئے اور بڑی لیڈ سے ہارے۔ خیر، اس کے بعد جب 10 مارچ کو اس کا اعلان ہوا الیکشن کے نتائج کا، اپریل میں اس بندے سے سیکیورٹی لے لی جاتی، گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی سیکیورٹی واپس لی گئی۔ اب ذرا ایک سیکوینس کو آپ جب سمجھ لیں گے تو بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ انڈیا کا قانون 295 سیاست دانوں میں استعمال کیا گیا، قانون کو استعمال کر کے مخالفین کے منہ بند کیے گئے۔ ایک سیاست دان نے، جس کے پاس زبان بھی تھی، جس کے پاس گلا بھی تھا، گاڈ گفٹڈ باتیں ہوتی ہیں، اس نے اپنے گلے کو استعمال کیا اور ترنم میں وہ گانا گایا، وہ مشہور ہو گیا، اور وہ بھی 295۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مئی کا مہینہ آتا ہے، 29 مئی کو سدھو کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا 29 مئی کو جب لکھیں گے تو آپ کس طرح لکھیں گے؟ پہلے 29، یہ 29 ہو گیا، اور مئی کا مہینہ ہوتا ہے 5واں، تو 295، یہ تیسری مرتبہ 295 آ گیا۔ پہلے ہی 295 جو ہے گانا وہ شہرت کی بہت بلندیوں پر گیا ہوا تھا، لیکن جب 29 مئی کو اس کا قتل ہوا تو ایک مرتبہ پھر یہ بات ٹرینڈز میں آ گئی اور بہت فیم حاصل کی، بڑی شہرت ملی، بڑے ٹرینڈ چلے۔ یہاں تک بات ہوئی ہے شبدیپ سنگھ، سدھو موسیٰ والے کی۔ اب آئیے پاکستان میں رجب جو ولاگر ہے ہمارا پاکستانی، پاکستان میں رہتا ہے، اور پاکستان میں بھی 295 ہے، اے بی اور سی۔ اے کا تعلق تمام مذاہب سے ہے، اور چونکہ یہ اسلامی اسٹیٹ ہے تو بی کا تعلق قرآن پاک سے ہے، اور سی کا تعلق ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ لیکن یہ جو رجب ہے
یہ اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، مذہبی مقامات کو بھی یہ کور کرتا ہے۔ اس کا تعلق، اس پاکستانی ولاگر کا تعلق انڈیا کے اس گلوکار کے ساتھ کیا تھا؟ اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا کہ اس کو پسند کرتا تھا، یہ اس کا فالور ہے، یہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو اس کے گانے اچھے لگتے ہیں اور اس کی فیم اچھی لگتی ہے، اور اس نے اس کو دیکھے 2022 میں مئی 2022 میں اس کا مرڈر ہوا، یہ اس کو دیکھتا رہا ہوگا، اور 2023 میں جب اس نے اپنا جو ہے وہ چینل لانچ کیا تو یہ فیم کے بھوکے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فیم کیا چل رہی ہے، بس فیم کی طرف جو گیا ہے، جو گیا وہ مشہور ہو گیا۔ تو فیم کیا چل رہی تھی عالمی سطح پر؟ 295۔ اس کے 3 وجوہات: قانون کو ہاتھ میں لے کر منہ بند کرنا، اس کا 295 کا گانا، اور پھر اس کا قتل 295 کا۔ یہ 3 چیزیں مل کر ایک بہت بڑی شہرت کے مقام پر پہنچی۔ اب ہمارے اس بھائی صاحب نے بھی ان کو، یہ چونکہ ان کے فالور ہیں، تو فالور ہونے کی وجہ سے یہ ان کو کہتے ہیں وہ میرا استاد ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی جا کر اس نے ان کے ساتھ پڑھا ہوگا، ان کے پاس پڑھا ہوگا، کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ وہ ویسے عادت ہے کہ جو کسی کا فالور ہوتا ہے اس کو اپنا استاد کہنے لگ جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فالوروں کو اپنا اسٹوڈنٹ مانتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جہلم کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے، اس آدمی کا کوئی بندہ ایک کلپ دیکھ لے تو بس اس کو ضد ہو جاتی ہے کہ جس نے میرا یہ کلپ دیکھا یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، حالانکہ وہ آگے سے معافیاں مانگ رہے تھے کہ بھائی صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ کہتا نہیں، تم میرے اسٹوڈنٹ ہو۔ لیکن خیر، بات یہ ہے کہ یہ اس کا فالور ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنا استاد کہتا ہے۔ اب اس نے لانچ کیا ایک پرفیوم، تو یہ فیم کا بھوکا، ڈالر کا بھوکا، دولت کا دل دادا، اس نے یہی سوچا کہ 295 رکھیں گے تو بس بات بن جائے گی، دن ہی دن میں میری پروڈکٹ بکے گی اور میں ارب پتی ہو جاؤں گا۔ تو وہ نام رکھ دیا اور فتویٰ لگ گیا کہ جی تم نے گستاخی کر دی، اپنی پرفیوم کا نام 295 کیوں رکھا؟ تو اس کا جو بیان ہے، اس وقت اس نے جو کہا کہ ان پر 295 لگی تھی، ایک میرے پر 2 لگ گئیں، وہ یہ اس کا اقرار ہے، یہ اس کا جواب وہ خود دے گا۔ لیکن میں اس حد تک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک پروڈکٹ کا نام 295 رکھنے سے کیا یہ بے ادبی ہو جاتی ہے؟ کیا وہ گستاخ ڈکلیئر ہو جائے گا اتنی بات سے؟ دیکھیں، اگر اس میں گستاخی نکلے تو اتنی ہی نکلے گی نا کہ بھائی اس نے 295 نام رکھا ہے، اور یہ 295 پاکستان کے آئین میں ایک قانون کی ایک شک ہے، اور اس کی شک میں ایک ذیلی سطح میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا ذکر آتا ہے، اور اس نے وہ نام کیوں رکھ لیا، لہٰذا یہ جو ہے وہ گستاخ ہو گیا۔ بھائی اتنے دور کے قلابے ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے کیسے آپ کسی کو 295 نام رکھنے سے گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے؟ اگر یہی بات ہے تو میں آپ لٹھ لے لیں اور تیار ہو جائے، میں آپ کو نام بتاتا ہوں 295 جو ہے نا کہاں کہاں پر ہے، اور وہیں پر آپ چلیں اور پھر احتجاجات کے سلسلے شروع کریں۔ ایک جہاز کا نام ہے جی 295C، وہ سی پہلے لگاتے ہیں، C295، جو فوجی اور سول ڈیفنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی چلیے احتجاج کیجئے، توڑ پھوڑ کر آ جائیں اس کو اور اس کو آگ لگا دیں۔ 295 اس کا نام کیوں رکھا؟ ایک اور بات، ڈولنس کمپنی نے ایک مائکرو ویو اوون بنایا ہے جس کا ماڈل ہے DW295۔ چلیے جی سب اٹھیں اور ڈولنس کمپنی کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جہاں جہاں پر ان کے آؤٹ لیٹ ہیں اب شروع ہو جائیں ان کو جلانا اور گھراؤ کرنا۔ عاشق رسول جو ٹھہرے، ہمیں ہر بندے کو پتہ ہے کہ گستاخی کیا ہوتی ہے، تو پھر چل پڑیں۔ ایک کلر کا نام 295 ہے، یہ سب اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ گٹار کا نام 295 ہے، جی لگائیں گے فتویٰ۔ کپڑوں کا نام، ڈریس کا نام 295 ہے، ٹائروں کا نام 295 ہے۔ جی ٹائر کہاں چلتا ہے 295 کا؟ زمین پر رگڑتا ہے نا ساری زندگی، تو گستاخ ہو گئے وہ لوگ بھی۔
کپڑوں کا نام رکھنے والے ہو گئے گستاخ، گٹار کا نام رکھنے والے ہو گئے گستاخ۔ چلے یہ تو بات وہ ہے نا کہ یہ عدد جو ہے یہ اس قانون کا عدد ہے جس قانون کی شک میں رسول اللہ کی حرمت کا ذکر ہے۔ اب ذرا قریب کی بات کر لیتے ہیں۔ 786 عدد معلوم ہے آپ کو؟ بسم اللہ شریف کا عدد ہے نا، با ادب عدد ہے۔ بھائی جان ایک نیل پالش کا نام 786 ہے، برانڈ ہے، لگائیں گے فتویٰ؟ بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین کا نام 786 ہے، لگائیں گے فتویٰ؟ اور جناب یہ فوڈ چوپر کا نام 786 ہے، لگائیں گے فتویٰ؟ یہ سارے فتوے کہاں کہاں پر ہم لگائیں گے؟ اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ جس بندے نے یہ نام رکھا ہے کیا یہ نام رکھنا بے ادبی ہے؟ اور جس انداز میں اس نے بات کی ہے اس کی وضاحت بھی اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے دے دی کہ میری یہ نیت نہیں تھی۔ خانہ کعبہ میں جا کر بھی اس نے یہ وضاحت دے دی کہ میری یہ نیت نہیں تھی، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ برانڈ اس نام سے لانچ ہی نہیں کروں گا۔ تو بھائی دے دو اس کو معافی، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا موقع دے دو۔ ان ساری گفتگو کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رجب بٹ کا اپنا جو کام ولاگ کرتا ہے، اس کے اندر کیا کیا کچھ کرتا ہے، میں اس وقت اس پر بات نہیں کرتا ہوں۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ اس نے اپنی پروڈکٹ کا نام جو 295 رکھا ہے وہ شرعی طور پر درست ہے یا غلط، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور کوئی باتیں درمیان میں آ جائیں تو الگ ہیں، صرف نام رکھ لینے میں قباحت نہیں ہے کہ جی قانون کا نام 295 ہے تو اب ہم کسی چیز کا نام 295 نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح مذہبی منافرت پھیلے گی، اس طرح ایک دوسرے کے خلاف باتیں جاتی ہیں۔ باقی رہی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے ادبی کرے اور گستاخی کرے، اس کو کوئی مسلمان برداشت کر لے گا، ایسا ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی مسلمان جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بات کو بے ادبی جان کر نہیں اپناتا۔ تو یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر طرح کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔